نام کسی کا لیا نہیں، تو آپ ہی بتلائیں کہ یہ سبیل ہے کون؟ سبیل والا راستہ، بسم اللہ، سبیل والا راستہ ہے کون سا؟ توجہ کیجئے گا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جیسے ہی یہ آیت اتری اور رسول خدا نے لوگوں تک بتایا کہ اللہ نے بتایا ہے، میں نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے مان کر شاکر بن جائے یا انکار کر کے کافر بن جائے۔ ہاتھ جوڑ کر کے رسول خدا سے، یا رسول اللہ، اے خدا کے حبیب آپ ہی بتائیں، کیونکہ میرا موضوع میں نے کہا کچھ اور تھا، اس بچے کی وجہ سے میں نے یہ موضوع چھیڑ لیا تاکہ اس بچے کا بھی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ یا رسول اللہ یہ سبیل ہے کون سی؟ کیونکہ اللہ نے نام صرف سبیل دیا، سبیل ہے کون؟ پھر ہمیں آپ بتائیے۔ جب یہ کہا پھر قرآن کی دوسری آیت آئی، یعرفون، توجہ کیجئے گا، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، ثم ينکرونها، پھر اسی نعمت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں جواب ان دونوں آیتوں کا ایک ہی جگہ پر دینا چاہ رہا ہوں۔ کوشش تو تھی کہ میں اکٹھے دوں، الگ الگ سب کا دوں، لیکن میں کیونکہ ٹائم ابھی مغربین کا بھی ہونے والا ہے، میں کوشش کروں گا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یعرفون نعمت اللہ، لوگ عارف ہیں اللہ کی نعمت کے، ثم ينکرونها، یہ سورت جس کی میں تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ جو ہے نا قرآن کی سورت، آپ قرآن میں پڑھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا جب کہا نا کہ یہ لوگ عارف ہے اللہ کی نعمت کی، عارف ہیں، جانتے کم رتبہ ہے، عارف ہیں، عارف ہیں۔ اللہ نے کہا ثم ينکرونها، پھر یعنی جانتے ہوئے، معرفت رکھتے ہوئے اس نعمت کا انکار بھی کر رہے ہیں، اس نعمت کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے پھر کہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ہیں ہی کافر، اور اکثر ہیں ہی کافر۔ اب چونکہ دو آیتیں اکٹھی ہوئی، پھر آگے رسول خدا کی خدمت میں آ کر دست ہاتھ جوڑ کر رسول خدا کی خدمت میں اصحاب اکٹھے ہوئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں یہ اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کون سی ہے جس کے لوگ عارف بھی ہیں اور لوگ یعنی معرفت رکھتے ہوئے بھی انکار بھی کر رہے ہیں اور انکار کر کے کافر بن رہے ہیں؟ وہ کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ وہ کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ اب توجہ کیجئے گا، آپ علامہ حافظ فرمان علی کا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے پھر حاشیہ پڑھیے گا، اسی میں حافظ یہ الفاظ لکھتے ہیں جیسے ہی رسول خدا کی خدمت میں یہ لوگ آئے اور پوچھنے لگے کہ وہ اللہ کی نعمت کون سی ہے جو لوگ عارف بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، معرفت بھی رکھتے ہیں اور پھر انکار بھی کرتے ہیں اور پھر اکثر کافر بھی بن جاتے ہیں، کیا وہ اللہ کی نعمت آسمان ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت زمین ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت اناج ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت ہوا ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت سورج ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت چاند ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت موسموں کا تغیر ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت ہماری سانسیں ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں ہیں؟ کیا ہماری زبان ہے؟ کیا ہمارے کان ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ ہیں؟ کیا ہمارے پیر ہیں؟ وہ نعمت ہے کون سی؟ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو خدا شناسی نہیں ہے کیا؟ کیا تم لوگوں کو خدا شناسی نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا، اب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے
یہ جو کھانا دے رہا ہے، یہ رزق دے رہا ہے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہمیں عطا کرے۔ ہمیں اگر اللہ نے روح دی ہے تو یہ نعمت تو ہے، لیکن وہ نعمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیں زندگی دینا چاہ رہا ہے۔ اب پریشانی اور بڑھ گئی کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ نعمت ہے کون سی؟ اب میں قبلہ سے سوال کروں، سوال یہ ہے کہ قرآن میں آیا یعرفون نعمت اللہ، کہ لوگ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں۔ آپ اتنا بتائیں کہ عالم افضل ہے یا عارف؟ عالم افضل ہے یا عارف؟ عالم کسے کہتے ہیں اور عارف کسے کہتے ہیں؟ اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، چلو میں ہی جواب دے دیتا ہوں۔ عالم اسے کہتے ہیں اگر جاگ رہا ہے تو اس کے پاس علم ہوگا، سونے کے بعد علم ختم۔ عالم اسے کہتے ہیں جو جاگ رہا ہے تو اس کے پاس علم ہوگا، سونے کے بعد پتہ نہیں چلے گا میری ٹانکیں کہاں جا رہی ہیں۔ اور عارف اسے کہتے ہیں جو جاگے بھی معرفت رکھتا ہو، اگر سوئے بھی معرفت رکھتا ہو تو مجھے کہنے دے، لوگ تو کوشش کرتے رہے کہ قرآن کی آیت اترنے سے پہلے جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، لوگوں نے نقل کرنا شروع کیا کہ دیکھے علی